میرے اسلامی بھائیوں، آج ایک مسلمان بہن نے بڑا ہی پیارا اور معقول اور زبردست اعتراض کیا ہے۔ پہلے اس بہن کا اعتراض سنیں، اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میری ایک اسلامی بہن نے بیان دیا تھا کہ جب بھی مولوی صاحب جنت کی بات کرتے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے حوروں کا لالچ دیتے ہیں، حوروں کی کہانی سناتے ہیں، حوروں کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے کپڑے ایسے ہیں۔ یہ مولوی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ملاقات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا حوروں کا ملنا نبی کی زیارت کے ملنے کے مقابلے میں افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیارت کے مقابلے میں حوروں کی کیا حیثیت ہے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے، یعنی کہ ان مولویوں کو چاہیے، حوروں کا لالچ نہ دیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیارت کی بات کی جائے کہ جب تم نیک عمل کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی اور کملی والے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب میں اپنی اسلامی پیاری بہن کو جواب دیتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ میری اسلامی پیاری بہن جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جب بھی نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جنت کا وعدہ فرماتے ہوئے اللہ نے حوروں کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ان کے حسن و جمال کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر 30واں سپارہ ہے، سورہ نبا کی آخری آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ واقعہ کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے اصحاب کو نیکی کا حکم دیا ہے یا جہاد کی ترغیب دی ہے تو ساتھ ہی جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آپ کا اعتراض تو یہاں بھی بنے گا نا میری پیاری بہن جی، آپ کا اعتراض تو یہاں بھی بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حوروں کا ذکر تو فرما دیا ہے، اپنی ملاقات کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تیسری بات یہ ہے، آپ اسلامی کتب کا مطالعہ کریں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار جب مجاہدوں کو جہاد کے لیے ابھارتے تو فرماتے اللہ آپ کو اس کے بدلے جنت دے گا، اور جنت کی حوروں کا ذکر بھی فرماتے۔ مثال کے طور پر جب بصرہ کے حاکم عبد الواحد تھے، ان پر دشمنوں نے شب خون مارا تو انہوں نے صبح لوگوں کو جمع کیا، بیان فرمایا، اپنے بیان میں جنت کی حور عین کے حسن و جمال کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس مجمع میں ابراہیم یعنی ابراہیم کی ماں ابراہیم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے حور عین کے حسن و جمال کا تذکرہ سن کر عرض کیا، حضرت صاحب یعنی کہ عبد الواحد صاحب، میرا ایک بیٹا ہے، وہ بڑا حسین و جمیل ہے، بڑے بڑے امیر گھرانوں کے رشتے آتے ہیں۔ اب جب میں نے حور عین کے حسن و جمال کا ذکر سنا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی حور عین سے کر دوں، اور اس کے حق مہر کے بدلے میں 10,000 درہم دیتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے ابراہیم۔ فرما بردار بیٹا مجمع سے کھڑا ہوا، اس نے بیٹے کو نیا گھوڑا، یعنی کہ جو ابراہیم کی ماں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو نیا گھوڑا خرید کر دیا، چنانچہ وہ جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔ دوسری صبح ابراہیم کو اس کا بیٹا خواب میں ملا، اس نے عرض کیا، اماں جان، اللہ نے میری شادی 10,000 درہم کے بدلے حور عین سے کر دی ہے، اماں جان تمہیں مبارک ہو، سبحان اللہ۔ چوتھی بات یہ ہے، اللہ کا یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو شہوت کا مادہ رکھا ہے، اس کے استعمال کی جگہ بھی بنائی ہے، وہ عورت بنائی ہے۔ پھر اسی اللہ کا حکم ہے، اگر تم میرے حکم کے مطابق یعنی کہ نکاح کر کے شہوت پوری کرو گے تو یہ نیکی ہے، عبادت ہے، اگر تم نکاح کے بغیر کرو گے تو میرا عذاب آئے گا، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اب جگہ جگہ عورتوں کے جسم فروشی کے اڈے ہیں اور مرد ان رنڈیوں سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو اچھے بھلے آدمی اس شہوت میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ شہوت اللہ کی طرف سے ہے، ایک امتحان ہے۔ تو معلوم ہوا مردوں کی شہوت پورا کرنے کی جگہ عورت ہے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، مین مرکز عورت ہے۔ تو جنت کی حوریں بھی عورت کی مثل ہیں، میرا مثل سے مراد لطف اندوز ہونا ہے۔ تو جب انسان ان عورتوں کے حسن و جمال پر مرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو نے مجھے ناراض
ناراض کیا ہے، جبکہ جنت کی حوروں کا حسن و جمال ان سے لاکھوں درجہ زیادہ ہے جو میں نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تو میرا حکم مان کر اس گناہ سے بچ جائے گا، اس کی رضا کے لیے اپنی شہوت کو روک لے گا، تو اللہ ان عورتوں کے مقابلے تمہیں جنت میں ایسی حوریں دے گا جو ان سے لاکھوں درجہ حسین بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں، جبکہ دنیا کی عورت کو نزلہ ہے، زکام ہے، ناک کی رطوبت ہے، حیض و نفاس ہے، پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے، ٹینشن ہے، جبکہ جنت کی حوریں ان تمام پریشانیوں سے پاک ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ نے انسان میں جو شہوت رکھی ہے اس پر قابو پانے کا بدلہ جنت کی حور ہے۔ تو معلوم ہوا جنت کی حور کا تذکرہ کرنا خدا کا بھی طریقہ ہے، مصطفیٰ کا بھی طریقہ ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ نبی کی محبت اور ان کی زیارت کا ذکر کر کے لوگوں کو ابارا نہیں جاتا۔ جناب محترمہ، یہ جو نیک عمل کیا جا رہا ہے، جہاد کے لیے ابارا جا رہا ہے، یا قرآن پڑھنے کی بات ہوتی ہے، یا نماز کی بات ہوتی ہے، صدقہ خیرات کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، جب جنت کی ترغیب دی جا رہی ہے، گناہ سے بچا جا رہا ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جا رہا ہے، اور یہ سب قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو تو سب عمل بیکار ہیں۔ یہ عملوں کی قبولیت میرے محمد مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔